الذی جعل مع اللہ الہا آخر، جس نے کیا اللہ کے ساتھ دوسرا معبود، یعنی شرک کیا، دوسرے معبود کو پکارا، دوسرے معبود کو اللہ کے سامنے اللہ کے مقابلے میں کھڑا کیا، فَأَلْقِيَاهُ فِي الْعَذَابِ الشَّدِيدِ، ڈال دو اس کو تم دونوں فرشتوں عذاب شدید میں، سخت ترین عذاب میں۔ فَأَلْقِيَا جمع کا تثنیہ کا صیغہ، یہ دونوں فرشتے مخاطب ہیں، اور ہو کی ضمیر اس انسان کی طرف جس کو فرشتوں نے حساب و کتاب کے لیے پیش کر دیا، جس کے اعمال کو بطور گواہی کے جمع کر کے پیش کر دیا۔ تم دونوں فرشتے اس کو ڈال دو، گرا دو، فی العذاب الشدید، شدید عذاب میں، سخت عذاب میں۔ اب یہاں ان صفات کا ذکر ہے جو اہل جہنم کی ہیں، اور جن صفات کی بنا پر جہنم میں داخل ہوں گے۔ کل کفار، ہر ناشکری کرنے والا، ناشکر انسان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ ناشکری کا جو پہلا درجہ ہے وہ یہ ہے کہ انسان دل سے ناشکرا ہو، جس کا معنی یہ کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو غیر اللہ کی طرف منسوب کرنے والا، یہ اعتقادی اعتبار سے ناشکری۔ ہر نعمت اللہ کی ہے، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا شروع کرو تو پورا شمار نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ کے احسانات، اس کے انعامات، اس کی نعمتیں، اور یہ ناشکری کہ نعمتیں اللہ کی ہیں اور ان کو غیر اللہ کی طرف منسوب کرتا ہے، جو کہ اعتقادی خلل ہے، اعتقادی انحراف ہے، جو بندے کی توحید میں ایک قدغن ہے۔ اور حقیقت توحید یہ ہے کہ بندہ حقیقت شکر کو پہچانے، اور حقیقت شکر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یہ ساری نعمتیں ہیں ان کو اللہ کی طرف منسوب کرے، ان کا خالق اور مالک اللہ کو قرار دے۔ یہ حقیقت شکر ہے جو کہ حقیقت توحید پر دلالت کرتی۔ جبکہ یہ بات معلوم ہے کہ اللہ کی نعمتوں کو غیر اللہ کی طرف منسوب کرنا یہ کفر ہے، جس کی دلیل نبی علیہ السلام کی حدیث، حدیبیہ والے سفر میں جب رات بارش برسی تو آپ نے صبح فجر کی نماز میں صحابہ کو بتایا کہ رات کی بارش کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے مجھ پر وحی بھیجی ہے، اصبح من عبادی مؤمن بی و کافر بی، کس ایک بارش کی وجہ سے کچھ بندے مومن ہو گئے، ان کے ایمان نکھر آئے اور تازہ ہو گئے، اور کچھ بندے کافر ہو گئے۔ یعنی اس ایک ہی بارش نے برس کر کچھ بندوں کے ایمان کو نکھار دیا اور کچھ بندوں کو کفر کی وادی میں دھکیل دیا۔ جب صحابہ نے تفصیل پوچھی تو آپ نے بتایا، اما من قال مطرنا بفضل اللہ، جس نے بارش کو دیکھ کر کہا یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ کی دین اور اس کی عطا ہے، فهو مؤمن بھی، اس کا ایمان نکھر گیا، اس کا ایمان تازہ ہو گیا، اس کا ایمان شاداب اور معطر ہو گیا۔ واما من قال مطرنا بنوع کذا، اور جنہوں نے کہا کہ یہ بارش فلاں ستارے کی بنا پر برسی ہے، اللہ کی نعمت کو غیر اللہ کی طرف منسوب کر دیا، اس بندے نے میرے ساتھ کفر کیا، وہ ستارے پر ایمان لے آیا، اس نے اس نعمت کا خالق ستارے کو قرار دے دیا، اور یہ کفر کا عقیدہ ہے۔ دین اسلام میں بڑی اس کی اہمیت ہے، بندہ اس بات کا ہمیشہ اقرار کرتا رہے، ہر نعمت اللہ کی، اس پر اللہ کا شکر ادا کرتا رہے۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ ان اللہ یرضی عن العبد اذا اکل اکلۃ فحمد اللہ او شرب شربۃ فحمد اللہ،
اللہ اس بندے سے خوب راضی ہوتا ہے کہ ایک لقمہ وہ کھاتا ہے، اس پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، ایک گھونٹ پانی کا پیتا ہے، اس پہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے۔ یہ شکر ادا کرنے کا معنی اللہ کا شکر، اس کا معنی کیا ہے کہ اللہ کی عطا ہے، اس کی نعمت اور اس کا فضل ہے، جس سے اس کا ایمان تازہ ہو جائے گا اور اللہ راضی ہو جائے گا۔ دیکھیں شیطان کا سب سے بڑا حربہ یہی ہے کہ وہ بندوں کو ناشکری کے مرض میں مبتلا کر کے کفر کی وادی میں دھکیلتا رہے گا۔ جب شیطان کو راندھا گیا آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کرنے کی بنا پر رد کر دیا گیا، تو اس نے مہلت طلب کی کہ مجھے زندگی دے، مہلت دے، میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا۔ اس موقع پر کیا کہا تھا؟ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، اتنا گمراہ کروں گا کہ تیرے اکثر بندے جو ہیں وہ شاکر نہیں ہوں گے، تیرا شکر ادا نہیں کریں گے، نعمتیں تیری کھائیں گے، استعمال کریں گے اور ان کو منسوب کریں گے غیر کی طرف، تیرے غیر کی طرف، نہ شکرہ بناؤں گا انہیں۔ اور قرآن میں ایک مقام پر وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، اللہ فرما رہا ہے کہ میرے بہت تھوڑے بندے شکر گزار ہوں گے، جو اعتقادی اعتبار سے پکے مومن ہوں گے، جو میری نعمتوں کو میری طرف منسوب کریں گے، میرا شکر ادا کریں گے، میری حمد کریں گے، وہ بندے بہت تھوڑے ہوں گے۔ تو یہاں بھی جو پہلا سبب ہے جہنم میں گرائے جانے کا، کفار، القیا فی جہنم کل کفار، دونوں فرشتوں کو امر اللہ تعالیٰ کا، گرا دو، ڈال دو جہنم میں ہر کفار کو، ہر ناشکر انسان کو جو اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا۔ شکر ادا کرنے کا معنی کیا ہے؟ اللہ کی نعمت کو اعتقادی اعتبار سے اللہ کی طرف منسوب کرے اور ان نعمتوں پر اللہ کی حمد کرے، اس کا شکر ادا کرے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کر رکھا ہے اگر میرا شکر ادا کرو گے لئن شکرتم لازیدنکم، اگر میرا شکر ادا کرو گے تمہیں اور زیادہ دوں گا۔ لیکن اس کے باوجود اکثریت ناشکروں کی ہوگی جو اعتقادی اعتبار سے گمراہ ہوں گے، اللہ کی نعمتوں کو استعمال کریں گے اور ان کو غیروں کی طرف منسوب کریں گے، غیروں کا شکر ادا کریں گے۔ دوسرا سبب عنید، عناد رکھنے والا، حق سے بغض رکھنے والا، حق سے عداوت قائم کرنے والا، دشمنی قائم کرنے والا۔ یہ بھی ایک بڑا مہلک مرض ہے۔ جن لوگوں نے حق کو قبول نہیں کیا ان کے دلوں میں حق کے تعلق سے عناد تھا، بغض اور عداوت تھی، اور یہ عداوت اور عناد کا مرض یقیناً خطرناک مرض ہے، جس کی بنا پر انسان جہنم کا لقمہ بن جائے گا۔ آج ہم بہت سے لوگوں کو دیکھتے ہیں اپنے معاشرے میں جن کے دلوں میں عناد ہے، بغض ہے نبی علیہ السلام کی حدیث سے، لفظ حدیث سن کر ان کو بخار چڑھ جاتا ہے، اس پر طرح طرح کے جملے کستے ہیں، یعنی اندر ایک بغض پوشیدہ ہے حدیث کے تعلق سے، جو خطرناک علامت ہے۔ تو عناد رکھنے والے انہیں جہنم میں ڈال دو۔ مناع عند الخیر، تیسرا وصف، خیر کو روکنے والا، امور خیر کو منع کرنے والا۔ جہاں شر ہوگا وہاں یہ لوگ موجود ہوں گے، جہاں خیر ہوگی وہاں یہ رکاوٹ بنیں گے۔ سب سے بڑی خیر دین حق، دین اسلام، اسلام کے راستے میں حائل ہونے والے، رکاوٹ بننے والے، ہر خیر کے کام کو روکنے والے جہنم کا لقمہ بن جائیں گے۔
جہاں شر ہوگا وہاں ان کا میلان ہوگا، وہاں آپ کو نظر آئیں گے یہ، اور جہاں خیر ہوگی وہاں سے یہ دور بھاگیں گے، بلکہ خیر کے کاموں میں، خیر کے امور میں رکاوٹ بنیں گے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں دعوت دیتے ہیں توحید کی، دین کی، تو کفار قریش رکاوٹ بنے، اسلام قبول کرنے والوں کو ایذائیں دیں، تکلیفیں دیں، کوئلوں پر گھسیٹا، کانٹوں پر لٹایا، کھولتا ہوا پانی جسموں پر ڈالا، بے تحاشا ظلم کیے یہ خیر کو روکنے والے۔ اور اگر کوئی اسلام قبول کرتا اس پر تشدد کرتے، جو رکاوٹ بننے کی ایک شکل ہے۔ لوگ ان کے ڈر سے سہمے رہتے، اگر وہ حق قبول کرنا چاہتے بھی تو قبول نہ کرتے، اپنے ایمان کو چھپائے رکھتے ان کے ڈر کی بنا پر۔ تو مناع ذل خیر، جو بھی خیر کا راستہ ہو، خیر کا پروگرام ہو، اس میں رکاوٹ بننے والا جہنمی۔ آج بہت سے لوگ تعصبات کی بنا پر خیر کے کاموں میں رکاوٹ بنتے ہیں، اہل حق کی مساجد تعمیر نہیں ہونے دیتے، رکاوٹ بنتے ہیں، اور طرح طرح کے حربے استعمال کرتے ہیں حق کے خلاف اور دین کے خلاف، اللہ تعالیٰ کی توحید کے خلاف۔ اور مریب، چوتھا وصف ہے شک کرنے والا۔ حالانکہ توحید اور حق اور اسلام، اس کو قبول کرنے کی جو اولین شرائط ہیں، ان میں سے ایک بنیادی شرط یہ ہے کہ پورے یقین کے ساتھ قبول کرے، شک نہ ہو، پورے یقین کے ساتھ، کسی قسم کا شک نہ ہو، اور پورے یقین کے ساتھ وہ دین اسلام کو اور توحید کو قبول کرنے والا ہو۔ یہ شرط ہے حق کے لیے اور توحید کے لیے۔ تو مریب، شک کرنے والا، ثم لم یرتابوا، اس کو قرآن نے شرط کے طور پر پیش کیا کہ اللہ پر ایمان لانے والے، اللہ کے رسول پر ایمان لانے والے، پھر اس ایمان میں شک نہ ہو، بالکل شرع صدر سے قبول کرنے والے، دل کی گہرائیوں سے قبول کرنے والے، اور دل کے کسی کونے میں کسی شک کا عمل دخل نہ ہو۔ قرآن کا آغاز ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب لا ریب ہے، اس میں کوئی شک نہیں، کسی شک و شبہ کے بغیر اس کو قبول کرو، پورے یقین کے ساتھ، دل کی وسعت اور کشادگی کے ساتھ، شرع صدر کے ساتھ قبول کرو۔ جب بندہ اس طریقے سے حق کو قبول کرے گا تو اس کا قبول کرنا اس کو نفع دے گا، اور اگر دل میں شک ہے، ریب ہے، خلجان ہے، تنگی ہے، تو اس کا قبول کرنا نفع نہیں دے گا۔ اور یہ بات یاد رکھو، یقین کب پیدا ہوگا؟ جب اللہ کے رسول کو سچا رسول مانا جائے اور ہر معاملے میں ان کی اتباع کی جائے۔ دیکھیں قبر میں دو طرح کے لوگ، صحیح مسلم کی حدیث ہے، دو طرح کے لوگوں کا ذکر۔ فرشتے ایک سوال کریں گے، ما تقولون فی ھذا الرجل، اس آدمی کے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ یعنی محمد مصطفیٰ علیہ السلام کے بارے میں۔ ایک بندہ جواب دے گا ہوا رسول اللہ، محمد الرسول اللہ، یہ آدمی محمد ہے جو اللہ کا رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرشتے پوچھے گا ما علمک بہذا الرجل، تمہیں یہ کیسے علم ہوا؟ اتنا یقین تم کہاں سے لائے ہو؟ وہ بندہ جواب دے گا کہ جاءنا بالبینات والہدی، ہمارے پاس یہ بینات اور ہدایت لے کر آیا،
واضح دلائل لے کر آیا تو ہم نے فآمنا واتبعنا، ہم اس پر ایمان بھی لائے اور اس کی اتباع بھی کی، اس کے راستے کو پکڑ لیا ہم نے، باقی سائر راستے چھوڑ دیے۔ فرشتے کیا جواب دیں گے؟ شاباش دیں گے، عدل یقین کنت وعلیہ مت وعلیہ تبعث یوم القیامہ، تو یقین پر تھا، مانا محمد مصطفیٰ علیہ السلام کی اتباع کا راستہ یقین کا راستہ، تو یقین پر تھا، یقین پر تیری موت آئی اور یقین پر تو اٹھایا جائے گا، قیامت کے دن بھی یقین تیرے ساتھ ہوگا، مانا تیری پوری زندگی دنیا کی آخرت کی یقین ہی یقین پر قائم ہے۔ یہ ہے کامیابی۔ اساس اس کی کیا ہے؟ محمد مصطفیٰ علیہ السلام کی اتباع، آپ کی پیروی، آپ کی تصدیق، آپ پر ایمان۔ ایک اور گروہ ہوگا، پوچھا جائے گا اس شخص کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ کہے گا لا ادری، میں نہیں جانتا۔ حالانکہ سوال تو بڑا آسان ہے۔ دنیا کی زندگی میں عشق و محبت کے دعوے کرتے تھے، جان قربان کرنے کے دعوے کرتے تھے، اور آج تم جانتے نہیں اس شخصیت کو۔ وہ کہے گا سمعت الناس یقولون شیئا فقلتہ، میں نے لوگوں کی سنی سنائی باتیں لے لی، کوئی دائیں سے بات لے لی، کوئی بائیں سے بات لے لی، کوئی آگے سے کوئی پیچھے سے، بس میں بھی وہی کہتا رہا۔ ان باتوں میں یقین کہاں ہے؟ ان باتوں میں علم کہاں ہے؟ علم تو خالص اتباع کا نام ہے۔ جنہوں نے اتباع کی پورے یقین کے ساتھ کہیں گے وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جو ہمارے پاس ہدایت کے دلائل لے کر آئے، ہم نے ان کی اتباع بھی کی، ان پر ایمان بھی لے۔ یہ یقین پر، دنیا کی زندگی یقین پر، موت بھی یقین پر، قیامت کے دن بھی یقین پر ہوں گے۔ اور جن لوگوں نے سنی سنائی باتیں لے لیں، کچھ دائیں سے کچھ بائیں سے، آگے پیچھے سے، وہ کوئی جواب نہیں دے پائیں گے۔ فرشتے کیا کہیں گے؟ علی شک کنت وعلیہ مت وعلیہ تبعث یوم القیامہ، تو شک پر تھا، اسی شک پر تیری موت آئی، اور قیامت کے دن بھی تو شک کے ساتھ ہی ہوگا۔ تو پھر یقین اور شک، ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ ان دونوں میں فرق محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ جو آپ کا پیروکار ہے وہ یقین پر ہے، اور جو آپ کا پیروکار نہیں ہے، چاہے وہ پوری دنیا کا دامن تھام لے، وہ شک کی شک پر ہے۔ تو شک پر ہونا یہ بربادی۔ اللہ تعالیٰ کیا فرمائے گا؟ ڈال دو جہنم میں مریب، ہر اس شخص کو جو شک کرنے والا تھا۔ اور پانچواں وصف کیا ہے؟ الذی جعل مع اللہ الہا آخر، جس نے بنایا کیا اللہ کے ساتھ دوسرا معبود، شرک کیا، توحید پر قائم نہیں تھا، دوسروں کو پکارا، حجر کو، شجر کو، مردہ انسانوں کو، قبر والوں کو، تو پھر اس کو جہنم میں ڈال دو۔ فالقیاہ، مخاطب دونوں فرشتے، اے فرشتو تم دونوں، القیاہ ڈال دو اس کو، فی العذاب الشدید، عذاب شدید میں، سخت ترین عذاب میں۔